الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کے اندر ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 یعنی کہ 79 اس کی ہم تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا، پہلے ہم سب سے پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب، بس ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے کن کے لیے؟ للذین، وہ لوگ، یکتبون الکتاب، جو کتاب کو لکھتے ہیں، کیسے؟ بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر کہتے ہیں، یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کو تھوڑی دام میں، تھوڑی قیمت میں۔ فویل لہم، اللہ پاک نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے کہ جو کچھ وہ کما رہے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کا ربط پچھلی آیت سے چند طرح کا ہے۔ پہلا تعلق اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے یہود کی مختلف جماعتوں اور ان کی بد کرداریوں کا ذکر ہوا۔ اب اس کے اندر ان کی بدترین جماعت یعنی محرفین کی سزا کا ذکر آ رہا ہے۔ محرفین وہ تھے جو کہ یہود کے علماء تھے، جو آیات کو بدل دیتے تھے۔ اب ان کی بدترین سزا کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں سے اس طرح کا ہے کہ پچھلی آیتوں سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید ان سب گروہوں کو یکساں سزا دی جائے گی، کیونکہ ان سب کا ایمان سے مایوسی تھی، تو ان کو سزا یکساں دی جائے گی، ان محرفین کو۔ تو اس آیت میں سے شبہ کو دور کیا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کی سزا سب کی یکساں نہیں ہوگی، بلکہ سزا بقدر جرم ہوگی، یعنی کہ جتنا بڑا جرم ہوگا اتنی بڑی سزا ہوگی۔ ان بڑے مجرم علماء یہود میں سے ہیں، کیونکہ یہ کافر ہیں، اور کافر گر ہیں، یعنی خود بھی کافر ہیں اور دوسروں کو بھی کفر کی طرف لے کے آ رہے ہیں، لہٰذا ان کی رب کائنات نے فرمایا کہ ان کی سزا بھی سخت ہے۔ اب شان نزول اس آیت کریمہ کا اس طرح ہے کہ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو علماء یہود کو اس کا کبھی اندیشہ ہوا کہ ہماری سرداری چھین جائے گی اور روزی بند ہو جائے گی، کیونکہ تورات شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ شریف اور ان کے اوصاف مذکور ہیں۔ تو جب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے مطابق پائیں گے تو وہ فوراً اس کو پر حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اب یہ علماء یہود ان کا خیال تھا کہ یہ ہمیں چھوڑ دیں گے، اس اندیشے سے انہوں نے تورات شریف میں تحریف کر ڈالی، یعنی کہ تورات شریف کے ان احکامات کو بدلا جس میں حضور علیہ السلام کے اوصاف وہ لکھے ہوئے تھے۔ اور تورات شریف میں تھا کہ نبی آخر الزمان یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ مبارک تھا نا، وہ اس طرح بیان کیا گیا تھا کہ حلیہ مبارک تو آپ کے بال گنگریالے تھے، مگر انہوں نے اس کو بدل دیا، اور بدلا کیسے کہ کہنے لگے کہ بال سرمنگی آپ کے الجھے ہوئے تھے،
الجھے ہوئے تھے. اور اس کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلیہ مبارک آپ کی آنکھیں سرمگی تھیں، یعنی کہ آپ کی آنکھوں کے اندر سرما لگا ہوا ہوتا تھا. انہوں نے اس کے اندر بدل کے یہ تحریف کر ڈالی کہ آپ نیلی آنکھوں والے تھے. تو حلیہ شریف آپ کا یہ تھا کہ آپ کا قد میں آنا ہے، اور اس کو مٹا کے انہوں نے اس کے پر لکھ دیا کہ آپ کا قد دراز ہوگا. اور اسی طرح جب یہودی ان سے پوچھتے کہ کیا تورات میں نبی آخر الزماں کی صفات یہی ہیں، بدلی ہوئی تو نہیں، تو ان کو تورات لا کر جو نا دکھا دیتے، یعنی کہ جو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا، اللہ کا جو حکم تھا اس کو مٹا دیا اور اپنے ہاتھ سے لکھ کے ان کو لکھا ہوا ان کو لا کے دکھا دیتے. اب تفسیر کے اندر جاتے ہم لوگ. یہ تو شان نزول تھا. اب تفسیر کے اندر، اب تفسیر میں سب سے پہلے فوائل کی تفسیر کرتے ہیں کہ فوائل یہ چونکہ تمام اہل کتاب کی گمراہیوں کی ذمہ دار جو نا یہ ان کے بدلنے والے یہ نا پادری تھے. ان تمام جو نا احکامات کو بدلنے والے اہل کتاب کے پادری تھے. تو لہٰذا اسے اللہ رب العالمین نے پھر فا سے اس کی شروعات کی. فاس کے اندر تفصیل بیان کر رہا ہے. تفصیل بیان کر رہا ہے کہ فویل، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. اب ویل جو نا یہ اور جو نا یہ مختلف معنی کے لیے یہ جو بولا گیا یہ لفظ ویل اور ویس، یہ جو الفاظ ہیں یہ ویب یعنی کہ مختلف الفاظ ہیں یہ جو عربوں کے اندر جو نا اس کے ایسے کلمات جو نا بولے جاتے تھے. اور کس کے لیے بولے جاتے تھے؟ ویل جو تھا اور جو نا وہ اور جو نا ویس اور ویب، یہ چار الفاظ تھے. ویل اور اور جو نا ویس اور دیب، یہ چار الفاظ اللہ جو نا عربوں کے اندر بہت زیادہ بولے جاتے تھے. یعنی اگر کسی کو مصیبت کے اندر دیکھتے تو یہ الفاظ بولتے. لیکن ویل جو نا یہ اور وہ جو ہے یہ ترس کھانے کے لیے بولا جاتا تھا، ترس کھانے کے لیے کسی کے اوپر. اور یعنی کہا جائے کہ افسوس اس کے اوپر، یعنی کہ اگر کسی کے اوپر افسوس کا جملہ بولنا ہوتا تو اس وقت یہ بولا کرتے تھے اس کے لیے اس کے اور کہا کرتے کہ افسوس ہائی یہ کام نہ کرتا، افسوس یہ کام نہ کرتا، افسوس تیری غریبی جو نہ غریبی پر. اگر کوئی امیر ہوتا تو غریب کے لیے کہتا ہائے ویل افسوس تیری غریبی پر. حاکم مجرم سے کہتا ہائے افسوس، یعنی کہ ویل تیرے اس حال پر. اس طرح کے جملے بولتے تھے. اور دوسرا افسوس یعنی کہ اب اس کے اندر ویل اور وہ دو معنی کے لیے جو دو الفاظ ہیں اور اس کے جو نا معنی بھی لیتا ہے. پہلا جو ہے نا افسوس کے لیے، یعنی کہ افسوس یعنی کہ عطا کی تمہید کے لیے بولا گیا، اور دوسرا افسوس سزا کی تمہید کے لیے بولا گیا. اس لیے جو نا وہ ہے اور ویس ہے ان کے ترجمے بھی علیحدہ لیتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے کہ وہ جو ہے نا جو یہ رحمت کا ہے، اور ویل جو ہے نا یہ عذاب کا ہے. وہ جو نا واو یا اور ہا وئی ہلاک جو نا آپ فرماتے جو وہی ہے یہ رحمت کا ہے، اور ویل واو یا اور لام یہ جو ویل ہے یہ عذاب کا ہے. ایک بار حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ایک جملہ بولا اور کیا فرمایا وہی حقا ام المومنین. آپ اس لفظ پر بڑی پریشان ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے لیے کیسا جملہ بولا ہے، کیسا جملہ ارشاد فرمایا؟ تو آقا علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ یہ کلمہ رحمت ہے، یہ کلمہ رحمت ہے. تو جو نا وحی جو ہے یہ کلمہ رحمت ہے، اور ویل یہ کلمہ عذاب ہے.
تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ میں نے رحمت کا کلمہ آپ کے لیے بولا ہے۔ اب دوسرا کہ قرآن کریم میں علماء یہود جو ان کی جو خصلتیں بیان کی گئی ہیں، عادتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے لیے ویل کا لفظ استعمال ہوا۔ اب قرآن مجید میں نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال ہوا، کم توڑنے والوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح حدیث میں اس کے جو نا بہت سارے معنی آئے، مسائل چھپانے والے علماء اور بے علم فتویٰ دینے والے جہلا کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی قدرتوں کو چھپانے والوں کے لیے یہ ویل کا جو لفظ استعمال کیا گیا، یعنی کہ بہت سارا اس کا ویل کا لفظ کا وسیع مفہوم ہے کہ بہت سارے احکامات کی جو آیات تھی جن کو چھپایا گیا تھا ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ آگے قرآن و حدیث میں مختلف مجرموں کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا، اس کی تفسیریں بھی مختلف آئیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ویل جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جو مجرموں پر گر کر ان کے جسم کو ناپاش پاش کر دے گا، اور بعض میں ہے کہ ویل جہنم کا ایک گہرا غار ہے جس میں مجرمین ڈالے جائیں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ ویل جہنم میں ایک نہایت گرم سخت پتھر ہے جس پر مجرموں کو چڑھایا جائے گا یا اتارا جائے گا، اور بعض میں ہے کہ ویل ایک ندی ہے جس میں دوزخیوں کا خون اور پیپ بہتا ہوگا اور مجرموں کو وہی پلایا جائے گا، اور پھر بعض روایتوں میں ہے کہ ویل ایک جہنم ہے، جہنم کا ایک کنواں ہے جس میں کافروں کو ڈالا جائے گا، اور 40 برس تک اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی کہ اتنا گہرا گڑا ہے یہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ویل ایک دردناک عذاب کا نام ہے، دردناک۔ ان سب روایتوں کو اب اس طرح اگر کر دیں کہ ویل کا معنی ہے کہ خواری اور سخت عذاب، لیکن قیامت میں اس کا ظہور مختلف طرح ہوگا، جیسے مجرموں کے جرم ویسے ان کی سزائیں ہوں گی۔ اور محرفین علماء کا جو ویل ہے یہ آگ کا پہاڑ، ان کے لیے آگ کا پہاڑ ہوگا جہنم کے اندر، یعنی کہ جو آیتوں کو بدل دینے والے، آیات کو بدل دینے والے، ان علماء کے لیے کہا کہ ان کے لیے آگ کا پہاڑ ہوگا، یعنی کہ یہ سزا ہوگی جہنم کی ان کے لیے۔ اور متکبروں کا ویل غار ہے، یعنی کہ جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں جہنم میں ان کی سزا کیا ہوگی کہ غار ہوگی جہنم کی جس کے اندر گرائے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو ظلم کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے، جو بندہ جتنے بڑے منصب پہ بیٹھا وہ ظلم کر رہا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے ویل گرم پتھر ہے، گرم پتھر ہے اس کا سزا۔ اسی طرح شراب خوروں کا جو ویل ہے، یعنی کہ شراب خور جو ہیں ان کے لیے جہنم کی سزا کیا ہوگی کہ خون اور پیپ کی ندی ہوگی ان کے لیے، اور کافروں کا ویل جہنم کا کنواں ہوگا۔ اب اسی طرح قرآن حدیث میں ویل مختلف معنی میں ہے، کم تولنے والوں کے لیے کا علیحدہ ویل ہے، نماز میں سستی کرنے والوں کا علیحدہ ویل ہے، اسی طرح یعنی کہ اس کے جو نا مختلف معنی جو نا اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ اب فرمایا کہ للذین یکتبون الکتاب، یعنی یہ کتاب جو للذین یکتبون الکتاب یا کتاب سے بدلی ہوئی کتاب مراد ہے اس سے، یعنی یکتبون کا مفعول ہے، یعنی ان علماء کے لیے ویل جو بدلی ہوئی کتاب لکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یعنی کہ اس کی یہ جو نا اس کی مفعول اس کا صحیح نہیں ہے، بلکہ یکتبون کا مفعول اور کتاب سے پہلے جو یعنی کہ لفظ کتاب ہے، یکتبون الکتاب، یکتبون اور الکتاب کے اندر لفظ فی چھپا ہوا ہے، محذوف ہے۔ تو علماء نحو نے فرمایا کہ کسی وجہ سے کتاب جو نا یہ جو نا چھپا ہوا ہے، یعنی کہ کسی وجہ سے کتاب منسوب ہے اس کے اندر، یعنی اپنی طرف سے گھڑے ہوئے مضامین کتاب میں لکھتے ہیں، یہ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے مضامین اس کتاب میں، یعنی فی میں کے معنی میں ہے کہ وہ لکھتے ہیں اس میں۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ لغت میں ہر تحریر کو کتاب کہتے ہیں، چنانچہ جب وہ بولا جاتا ہے اس کتاب کو تو کہا جاتا ہے، یعنی جملے کے طور پہ تو کہا جاتا ہے کل جاء،
قد جاء کتاب اخی، کہ میرے بھائی کی کتاب یعنی میرے بھائی کا خط آیا. اور اصطلاح میں مختلف اس کے مضامین ہیں، مختلف مضامین ہیں. مجموعہ کو بھی کتاب کہتے ہیں، اور ایک مضمون کو رسالہ، اور شریعت میں آسمان سے نازل شدہ ایک مضمون کو صحیفہ بھی کہتے ہیں. اور بہت سے مضامین کو مجموعہ کو کتاب کہا جاتا ہے. اگر یہاں پر لغوی معنی مراد ہے تو مطلب ظاہر ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے تحریریں لکھ کر پھر اس کو کی نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف. اور اگر شرعی معنی مراد ہو تو فی اس کے اندر پوشیدہ ہے، شرعی معنی کے اندر، یعنی کہ بیعیدیہم، یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اس کو، یعنی نہ تو بگڑی ہوئی کتاب نقل کرتے ہیں، نہ کسی سے کہہ کر بگڑواتے ہیں. اللہ پاک نے کہا کہ بگڑی ہوئی کتاب کو بھی نقل نہیں کرتے، کسی اور کی بگاڑی ہوئی کو بھی نقل نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے؟ اپنے ہاتھوں سے تحریف کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بدل رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے. اور پھر فرمایا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یعنی کہ فرمایا کہ پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اب ان کے اس کے اندر پہ 3 جرم ان کے ایک بیان ہوئے اس کے اندر. کیا کہ ایک تو کتاب الہی کا بگاڑنا، دوسرا اس بگڑے ہوئے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے منسوب کرنا، اور تیسرا جرم ان کا یہ ہے کہ یہ جھوٹ باندھتے، علماء یہود یہ جھوٹ باندھتے ہیں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اب جرم ان کا کیا ہے؟ کہ جرم ان کا یہ ہے کہ لیشتروا بھی ثمنا قلیلا، اس سے کیا کرتے ہیں کہ لوگوں سے رشوتیں لے لیتے، تھوڑے دام لے کے بدل دیتے ہیں احکامات کو بدل دیتے ہیں، اور دام لے کے اس کو بدل دیتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا فویل لہم، ان کے لیے ان کی چند قسم کی خواریاں بیان کی گئی. ایک بڑی خواری ان کے لیے ہے کہ ان کے لیے سخت، یعنی کہ سخت عذاب ہوگا ان کے لیے. ویل، دوسرا ویل اس کے اندر جو بیان ہوا کہ ویل مما کتبت ایدیہم، پہلا ویل، اور اب دوسرے ویل کا ذکر آیا کہ ان کے ہلاکت ہے ان کے لکھنے کی وجہ سے، یعنی کہ یہ کتاب الہی کو اپنے جو نا ہاتھ سے بگاڑ دیتے ہیں. فویل لہم کی دوسری قسم کا سخت عذاب ہے، اور وہ عذاب کیا ہے کہ رسوائی ہے. دوسرا ویل کے اندر فرمایا کہ رسوائی کا ان کے لیے عذاب ہوگا. مما یکسبون، یہ ان کی حرام کی کمائی اور رشوت ستانی کی وجہ سے ہوگا، کہ لوگوں سے جو رشوتیں لے کے تورات کے احکامات کو بدلتے ہیں. یعنی عمراء کے لیے، اگر عمراء میں سے بھی اگر کوئی زنا کر لیتا، شادی شدہ جوڑا کو زنا کر لیتا، تو ان کو کیا کہتے؟ اس کے اندر بھی انہوں نے جو نا زنا کی آیتوں کو بدل دیا ہوا تھا. کہتے تھے کہ سنسار کرنے کی بجائے ان کو کیا کرو، گدھے کے اوپر بٹھا کے ادھر ادھر گھما دو، یعنی کہ رشوتیں لے کے احکامات کو بدل دیا ہوا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا وویل لہم مما کتبت ایدیہم، جو انہوں نے لکھا، مما یکسبون، فرمایا کہ وہ جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. اب یہاں پر اللہ پاک نے ماضی کا صیغہ بھی بیان کیا اور مضارع کا صیغہ بھی بیان کیا اس آیت کے اندر. کتبت ماضی اور یکسبون مضارع کا صیغہ. یہ کتبت کہ وہ ماضی میں انہوں نے لکھا تھا، یعنی ماضی میں لکھا ہے، اور لکھا کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے تورات کے احکامات کو بدل دیا ہے. اور یکسبون وہ مضارع کا لفظ رب کائنات نے اس کے اندر بیان فرمایا، اور کہا کہ اب کیا کرتے؟ آنے والے وقتوں میں اس کی رشوتیں لے لے کے کھاتے چلے جا رہے. رب کائنات نے دیکھو کیسے قرآن مجید کے اندر کھول کھول کے ان کی اس آیت کے اندر اس کو بیان فرما دیا. اب خلاصہ تفسیر کی نونما یہود کا یہ حال ہے کہ امیروں کو راضی کرنے اور اپنی سرداری قائم رکھنے کے لیے غلط مسائل اور جھوٹی روایات تورات شریف میں لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے، اور نہایت دلیری سے کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی تورات کی اصل عبارت یہ ہے. اگر یہ کسی پرانی لکھی ہوئی کتاب کو اپنی خوش عقیدگی سے منیلا بھی کہہ دیتے تو بھی ایک بات تھی. تو غضب یہ ہے کہ یہ خاص اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور
اور پھر کہہ دیتے ہیں من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ دین فروشی اور بے ایمانی ہے، اللہ پر جھوٹ ہے اور کتاب کا بگاڑنا ہے، اور پھر یہ رشوت لے کے کتاب کے احکامات کو بدل رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ ان کی اس خصلت کو اس کے اندر بیان فرمایا اس آیہ کریمہ کے اندر۔ اب اس آیہ کریمہ سے ہمیں چند فائدے ملے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ گمراہ کن کتابیں اور جھوٹے مضامین گمراہ کرنے کے لیے لکھنا اور چھپانا حرام ہے۔ اس کو چھپانا یہ حرام ہے۔ کسی کی غلط مضامین کو ماں تردید شائع کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ سنت الہی یہ ہے کہ حق جو ہے نا اس کو بیان کیا جائے اور حق کو شائع کیا جائے۔ دوسرا فائدہ، حرام کام پر اجرت لینا حرام ہے اور اس کا استعمال کرنا سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے، اور لہٰذا ناچ گانے وغیرہ کی اجرت حرام ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی حرام گناہ کا کام ہے اس پر اجرت لینا بھی وہ حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ اور تیسرا فائدہ کہ جانبین کی رضامندی سے کہ دیا جائے، مگر وہ بھی حرام ہے۔ یعنی کہ دونوں جانب کی رضامندی سے اگر کوئی رشوت وغیرہ لے لی ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ علماء یہود کو ان جہلا کی تعریف کے عوض رضامندی سے مال دیتے تھے۔ یعنی کہ جہلا کی جو نہ تحریف کی جو نہ کرتے تھے، یہ علماء یہود جو نہ تحریف کرتے تھے، آیتوں کو بدلتے تھے، اور پھر جو نہ جہلا اس تحریف کو کے عوض رضامندی سے مال دیتے تھے، تو یہ بھی دونوں کے لیے حرام ہے، یعنی لینے دینے والے دونوں کے لیے۔ اسی طرح رشوت سود وغیرہ اگرچہ دونوں کی رضامندی سے دیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور چوتھا فائدہ، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر اور صورتوں کے نام، وقف اور ربع اور نصف اور ثلث کی علامتیں اس طرح لکھنا کہ جس طرح قرآن میں ان میں کوئی فرق نہ رہے، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس سے اصل قرآن جو ہے نا وہ مشتبہ ہو جائے گا اور یہ تحریف جو نا اس کے اندر ہو جائے گی۔ اس لیے نصف، ربع اور رکوع کی علامتیں اس کے حاشیے پر لکھی جاتی ہیں، اور صورتوں کے نام اور ترجمہ اور اگرچہ قرآن کے ساتھ ہی لکھے جائیں تو جو نا لکھے جاتے ہیں، مگر یہ بھی جو نا یہ اس کے ساتھ درست ہے نہیں ہے۔ آگے کلام الہی کو نستعلیق میں لکھنا یہ بھی منع ہے، خط نستعلیق میں اس کے اندر لکھنا بھی منع ہے۔ اور قرآن مجید کی تحریر میں مصحف عثمانی کی پیروی کی جائے تو اس سے پڑھنے میں بھی فرق ضروری آئے گا اس میں بھی، یعنی کہ عربی عبارت میں تحریر میں لکھنا ضروری ہے، بلکہ چاہیے کہ قرآن کریم کو مصحف عثمانی کی جو نا پیروی میں لکھنا یہ ضروری ہے۔ اور پانچواں فائدہ اس کے اندر ہے کہ حرام روپے سے جو چیز خریدی جائے گی وہ بھی حرام ہوگی، حرام ہوگی۔ اب دیکھیں اس آیہ کریمہ کے اندر ہمیں کتنے فائدے ملے، کتنے فائدے ملے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ اس قرآن مجید کی برکات، فیض و برکات ہمیں، ہماری نسلوں کو، کل امت کو عطا فرما مولا۔ اس اور قرآن مجید کی برکات سے اللہ ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما، اور الہ العالمین ہماری زندگی کی اور آخرت کی نحوست سختیاں اللہ اپنی دور فرما۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔